عبادات کو فرض قرار دیا گیا ہے، بہت سارے اعمال کو انسان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، وہیں پر نکاح بھی ایک اہم ترین عبادتوں میں سے اسلام کی عبادت ہے، جو اسلامی معاشرے کی تشکیل میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نکاح دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نکاح دائمی ہے اور ایک نکاح متع ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، بعض اوقات صرف اس لیے کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ اس کے بدلے میں ہم گناہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اس حکم الہی کو انجام دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ خواتین و حضرات دونوں طرف سے اس کے اندر تساہل، غفلت اور مجرمانہ انحراف پایا جاتا ہے۔ نکاح دائمی کے لیے قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ نکاح متع کے لیے بھی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، سیرت اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم موجود ہیں۔ میں اس سلسلے میں چند ایک معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے بہت توجہ کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نکاح متع جو ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے نکاح دائمی کے کچھ مختصر سے احکامات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جس عورت سے آپ نے نکاح دائمی کیا ہے، وہ عورت تا حیات آپ کے نکاح میں رہے گی۔ اس سے علیحدگی لینے کی صورت میں آپ کو طلاق دینا پڑے گی یا عورت کو خلا لینا پڑے گی۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ عورت جس سے آپ نے نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ آپ بغیر کسی شرعی عذر کے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے اوپر اس کے حقوق زوجیت واجب ہیں، فرض ہیں۔ تیسری چیز، اس کا نان و نفقہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ جس گھر سے آپ اسے بیاہ کر لائے ہیں، اس گھر کے مطابق اسے سہولیات فراہم کرنا یہ آپ کی شرعی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ عورت کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کا وارث ہوگا۔ مرد کے مرنے کے بعد عورت کو 4 مہینے 10 دن میت کی عدت کرنا پڑے گی۔ طلاق کے بعد 3 مہینے 10 دن عدت کرنا پڑے گی۔ اس سلسلے میں ایک بات اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیے کہ یہ دائمی نکاح کے احکامات ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی عورت کے ساتھ متع کیا ہے تو اس کا نان و نفقہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، اور یہ کہ جب مدت متع مکمل ہو جائے گی، اگر آپ نے اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا ہے تو اسے عدت بھی کرنا پڑے گی۔ دوسری چیز یہ کہ شوہر کے مرنے کے بعد متع والی عورت کو ورثے میں میراث نہیں ملے گی، اور اس کی جو زندگی ہے اس میں جو شرائط طے کیے گئے ہوں گے ان شرائط کو پورا کرنا فرض ہوگا۔ نکاح کی طلاق کی عدت 3 مہینے 10 دن ہوتی ہے، اور متع کے مدت تمام ہو جانے کے بعد اگر حق زوجیت ادا ہوا ہے تو آدھی عدت ہوگی۔ البتہ یہ کہ اگر حقوق زوجیت ادا کرنے سے اولاد دنیا میں آ جائے
تو وہ اولاد شوہر یعنی مرد کے تمام ترکے کی وارث ہوگی، اسی اعتبار سے جیسے نکاح کی عورت کے بچے کا ترکہ ہوتا ہے۔ نکاح دائمی کے لیے شرط ہے کہ عورت کا مسلمان ہونا ضروری ہے، جبکہ متع کی عورت کے لیے مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک اہل کتاب خاتون سے بھی متع کیا جا سکتا ہے۔ متع کے لیے ضروری ہے کہ عورت بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو، البتہ یہ کہ اگر کنواری سے کرتا ہے تو ولی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ متع کے نکاح کی ضرورت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا یہ، اور خلیفہ اول کے دور میں بھی مسلمانوں کے یہاں یہ رائج تھا۔ اسے خلیفہ ثانی نے اپنے دور میں حرام قرار دیا کہ زمانے پیغمبر میں 2 متع تھے، جسے خلیفہ ثانی نے یہ کہہ کے ختم کیا کہ انا احرمہما، میں ان دونوں کو حرام قرار دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک متع نکاح اور ایک طواف النساء، اسے حرام قرار دیا گیا۔ متع کے فائدے کیا ہیں؟ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں متع کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مثلا 2 دوست آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور بہت اچھے تعلقات اور مراسم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن دونوں کی بیویاں نامحرم ہوتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اگر دونوں دوست اپنی اپنی بیٹیوں کی ایک تھوڑی سی دیر کے لیے متع پڑھ دیں تو بیویاں مائیں بن جائیں گی۔ مثلا زید بکر کی بیٹی سے متع کر لے تو بکر کی بیوی زید کی ماں بن جائے گی۔ اسی طریقے سے بکر زید کی بیوی سے بیٹی سے متع کر لے تو زید کی بیوی جو ہے وہ اس کی محرم بن جائے گی۔ وہ جو پردے کا حکم ہے واجب، اس گناہ سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور گھر میں پاکیزگی کا ماحول پیدا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ لمبے سفر پہ حج یا زیارت پر جانے کے لیے اب تو آسانیاں ہو گئی ہیں، لیکن اب بھی بہرحال اس بات کی ضرورت موجود ہے کہ اگر کوئی ایسی خاتون قافلے میں زیارت کے لیے جانا چاہتی ہے کہ جو بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، تو اگر وہ کسی ایک مرد کے ساتھ ان میں سے قافلے والوں میں سے کسی کے ساتھ متع کر لیتی ہے تو اپنی ضروریات کو پورے سفر میں کہیں پر بھی کسی موقع پر بھی، اگر وہ بیمار ہوتی ہے یا کوئی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ میں مصافحہ ہوتا ہے یا کوئی جسم ایک دوسرے کے ساتھ لگتا ہے، تو اس میں حرام کام نہیں ہوگا بلکہ وہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مثلا ایک آدمی گھر میں 2 بھائی ہیں، دونوں کی شادی ہے اور دونوں کی بیویاں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ اب وہ ان کو محرم بنانا چاہتا ہے تو اگر مثلا ایک بھائی کی بیوی کے ہاں، بھاوج کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دوسرے بھائی اگر کوئی ایک شیر خوار بچی لے کر اس کے ولی کی اجازت سے 2 دن کے لیے متع کا صیغہ جاری کرے تو وہ بچی، شیر خوار بچی، اس کی بیوی بن جائے گی۔ یہ بچی لے کر اپنی بھاوج کو دے دے، وہ بھاوج اس کو دودھ پلائے 2 دن تک ان تمام شرائط کے ساتھ جو رضاعت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ بھاوج جو ہے اس کی بیوی کی ماں بن جائے گی اور بیوی کی ماں بننے کی وجہ سے وہ اس کی محرم بن جائے گی۔ عزیزان گرامی، دین اسلام میں اس کے احکامات کو اگر درست طریقے سے انجام دیا جائے تو معاشرے کی بہت ساری بیماریاں اور
خرافات ختم ہو سکتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر خلیفہ ثانی متع کو حرام قرار نہ دیتے تو بہت ہی بدبخت اور منحوس انسان ہوتا کہ جو زنا کی طرف جاتا۔ اس سے اور بھی ایک فائدہ آپ کے ذمہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ دوسری بیوی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے درمیان، بیویوں کے درمیان عدالت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ورنہ اگر دو شادیاں کرتے ہیں تو دونوں کے درمیان عدالت ضروری ہے۔ اچھا، عدالت کا مطلب انصاف نہیں ہے، عدالت کا مطلب عدالت ہے کہ جس بیوی کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے، اس کو ملنا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں ہمارے یہاں مثلا دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے، عدالت کا خوف ہے تو متع کر لے، متع کے اندر جو ہے وہ عدالت کی شرط نہیں رہے گی، اور اس میں ایک جو خصوصی طور کے اوپر اس کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ دوسری بیوی کا نان و نفقہ اس پر فرض نہیں ہوگا، بس وہ شرائط جو نکاح متع کے وقت رائج ہوں گے وہی اس کے اوپر لاگو رہیں گے۔ آج اسلامی معاشرے میں شیعوں کا مذاق بنایا جاتا ہے کہ جی یہ متع کی اولاد ہے، حالانکہ ان کے یہاں خود حلالہ رائج ہے اور ان کے یہاں بہت سارے لوگ حلالے کی پیداوار ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو اس کے بعد وہ کسی دوسری عورت سے جا کر، دوسرے مرد سے جا کر نکاح کرے، اور پھر نکاح کرنے کے بعد میں وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اور ہم بستری کے بعد میں وہ پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے، اور وہ طلاق کی مدت کے گزارنے کے بعد پھر اپنے شوہر کے گھر دوبارہ سے دوسرے نکاح کے ساتھ آئے۔ تو یہ تو انتہائی بھیانک عمل ہے جو انجام دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس وقت سعودی عرب کے اندر شاہ فہد کے دور سے ایک نکاح رائج کیا گیا جس کو وہ شیعوں کی وجہ سے نکاح متع تو نہیں نام دیا، اس کو نکاح مسیار۔ اس کا بھی شرط یہی ہے کیونکہ شاہ فہد کو مدینہ مسجد نبوی کے پیش نماز کی بیٹی پسند آ گئی تھی، اور 4 بیویاں موجود تھیں، 5ویں کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے بلا کر شیعہ عالم سے پوچھا تھا، آغا مہدوی سفیر ایران تھے، ان سے پوچھا تھا کہ بھائی اس کا کیا حال ہے، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ بہرحال موجود ہے اس کا حل، اور یہ کہ آپ متع کی صورت میں اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے مفتیوں نے بادشاہ فیض سے یہی کہا تھا کہ یا تو ایک بیوی کو طلاق دے دیں یا ایک بیوی کے مرنے کا انتظار کریں، پھر آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کے بدلے میں نکاح مسیار رائج ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں مذہب کے اندر ایک دوسرے کو طعن و تشیح کرنے کے لیے ان کے رسومات اور ان کے احکامات کے مذاق بنایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ نیاز کرتے ہیں تو بچے کا خون ڈالتے ہیں، اور یہ جب جامع غریبہ کی مجلس ہوتی ہے تو عورت مرد مکس ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بکواس رائج کی جاتی ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو اور معاشرے سے بدکاری، زنا اور بدکاریاں ختم ہوں تو نکاح متع کو رائج کیا جائے، تاکہ معاشرے کے نوجوان، وہ خاص طور پر کہ جو شادی کرنے کے اہل نہیں ہیں مالی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، لیکن جوان ہیں اور وہ اپنے آپ کو یعنی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں، تو اگر متع رائج ہو جائے گا تو وہ اس گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آج سے تقریباً 15-16 سال قبل ڈاکٹر شاہد اللہ نے مولانا علی موسوی، عوام علی موسوی، لاہور کے ایک بہت بڑے عالم تھے شیعوں کے، اسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ جب حضرت عمر نے متع کو حرام قرار دے دیا تھا تو حضرت علی نے اپنے زمانے میں اسے رائج کیوں نہیں کیا؟ تو آغا علی موسوی نے مسکرا کے جواب دیا تھا کہ حضرت علی نے خلیفہ ثانی کے اس فتوے کو قبول ہی کب کیا تھا کہ اسے رائج کرتے، ان کے ہاں تو رائج تھا
اور رائج ہے اور قیامت تک رائج رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو اسلامی اقدار کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔